کہا جاتا ہے وہ ریت کے طویل ٹیلے، ریت کا جو ٹیلا ہوتا ہے سمجھے، ایک تو پتھر کا ٹیلا وہ پہاڑ ہوتا ہے اور ایک ریت کا پہاڑ ہوتا ہے، سمجھا، ریت کا ٹیلا لمبا مستطیل ہوتا جیسا لمبا ہونا چاہیے، تب جا کر اس کو کیا بولتے ہیں، ایک فل، اور ایک فل کی جمع احقاف۔ ایسے احقاف جو ہے یمن میں ایک وادی کا نام ہے، احقاف یمن میں ایک وادی کا نام ہے۔ یہ وادی وہی ہے جہاں پر قوم عاد بسے ہوئے، قوم عاد جہاں پر بسی ہوئی تھی، اسی وادی کو وادی احقاف کو رہا ہے، اس پر اللہ کا عذاب آیا، ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے عذاب بھیجا ہے، یہ وہی احقاف آیا، سمجھ میں آیا؟ فرماتے سورۃ الاحقاف مکیہ الا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، یہ آخر آیت کے بارے میں جو ہے کہ مدنی وَإِلَّا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ الْآيَةُ وَإِلَّا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ جو تین آیتیں ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مدنی آیت، وَهِيَ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ 35 یا 34 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم اللہ عالم بمرادہ، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ تنزیل الکتاب القرآن، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور اللہ کی جانب سے یہ نازل کردہ قرآن ہے، سمجھے؟ تنزیل الکتاب جو ہے یہ مبتدا، من اللہ خبر، العزیز الملک الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے مابین نہیں پیدا کیا مگر حکمت، اور حکمت بار بار بیان کی جا چکی ہے، تو یہاں پر فرماتے الا خلقا بالحق، اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ بالحق جو ہے یہ صفت ہے، اور اس کا موصوف محذوف، خلقا ملتبسا بالحق، خلقا ملتبسا بالحق، بالحق صفت ہے اور ملتبسا یہاں پر محذوف ہے، اور خلقا جو ہے خلقنا کا مفعول مطلق ہے، ما خلقنا خلقا ملتبسا بالحق، یہ ہے۔ فرماتے ہیں لِيَدُلَّ عَلَىٰ قُدْرَتِنَا وَوَحْدَانِيَتِنَا، یہی مقصود ہے ہماری قدرت اور ہماری وحدانیت پر دلیل ہو جائے، اور وہ سما کی تخلیق سے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم نے آسمان و زمین اور اس کے مابین جو چیز ہے اس کو ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا، سمجھیں، ایک وقت مقرر، یہ اجل مسمى کا عطف جو ہے وہ حق کے اوپر، حق کے ساتھ، اور ایک وقت مقرر، سمجھا؟ فرماتے ہیں اور وہ وقت مقرر کیا، الى فنائہما یوم القیامہ، قیامت کے دن ان دونوں کا فنا ہو جانا، یہی وقت مقرر، سمجھا؟ ان دونوں کا ختم ہو جانا، آسمان و زمین کا ختم ہو جانا جو قیامت کے دن ختم ہوگا، یہی مراد ہے اجل مسمى سے۔ فرماتے والذین کفروا عما انذروا معرضون، کافر، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ لوگ ایمان لاتے لیکن ہوا یہ ہے، بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ اس عذاب سے جس سے ڈرایا جاتا ہے اس سے بے رخی اختیار کرتے، اس سے اعراض کرتے، توجہ نہیں دیتے، سمجھا؟ بے رخی اختیار کرتے، اما انذروا کا تعلق معرضون سے، والذین کفروا مبتدا، معرضون خبر، اور اما انذروا معرضون سے متعلق ہے، جس عذاب کا ان سے وہ جس عذاب سے انذار کیا جاتا ہے، جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اس سے وہ بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ من العذاب معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے مجھے بتاؤ، وہی رویت بول کر کے ایک بات مراد لیا، سبب بول کر کے مسبب مراد لیا، بتاؤ مجھے جن بتوں کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، ارونی، مجھے بتاؤ، ماذا خلقوا من الارض، اس نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے شرکت ہے آسمان کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور بتوں کو تم معبود مان رہے ہو،
اس پر کوئی دلیل ہے؟ دلیل جو ہے دو قسم کی ہوتی، عقلی دلیل، نقلی دلیل، یہی تو ہوگی دلیل کی، یہی دو قسم ہوگی۔ اب عقلی دلیل ہونی چاہیے اور نقلی دلیل ہونی چاہیے۔ عقلی دلیل تو کی نفی اس میں کی جا رہی ہے کہ بھئی تم اس کو معبود مان لو، کس وجہ سے مانو، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ یہ خالق ہے ارض و سما کے، یا خلق میں شرکت ہے؟ جب نہ خلق میں شرکت ہے تم بھی اس کو مانتے ہو کہ یہ خالق نہیں، خالق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بار بار قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وہ خالق نہیں مانتے۔ جب خالق نہیں مانتے تو معبود کیسے ہو؟ نہ تو انہوں نے خلق کیا، نہ خلق میں شرکت کی، معاونت کی، تو پھر یہ خالق کیسے؟ عقلی اعتبار سے یہ اس کا معبود ہونا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب نقلی اعتبار سے یہ ہے کہ یا تو کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو، یہ مسئلہ سمجھا، کسی کتاب میں مذکور ہو، اور کتاب کون سی؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ ہر کتاب میں، ناول کی کتاب میں لکھ لیجیے تو اس کا اعتبار نہیں ہو۔ بھئی اللہ کا معاملہ ہے تو وہی نقلی دلیل معتبر ہوگی، وہی نقل معتبر ہوگا جو اللہ کی جانب سے ہوگا، سمجھا؟ اور وہ اللہ کی جانب سے جو نقل ہے وہ کتابوں میں ہو، وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ان کتابوں میں ہونا چاہیے۔ تورات، انجیل، زبور، اس میں تو ایسا لکھا ہوا نہیں، اس میں تو اس کے خلاف لکھا ہوا۔ یا یہ ہے کہ کسی نبی کا کوئی قول ہو جو کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، نبی کا قول ہو، صحیح سند سے ثابت، نبی کا قول ہو، تم نے گڑبڑ نہیں کیا ہو کہیں، صحیح سند سے ثابت ہو۔ یہ تین شکل ہو سکتی، یا تو عقلی دلیل ہو، یا نقلی دلیل ہے تو کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ دلیل، یا یہ ہے کہ وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے وہ دلیل، سمجھ، کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ جب یہ تینوں دلیل مفقود ہے تو تم ان کو معبود کیوں مانتے؟ آیات کا مفہوم سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ اسی کو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہلی جو ابھی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں جو ہے دلیل عقلی کی جو ہے وہ نفی ہے کہ کیا انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا، یا ان کی آسمانوں کی تخلیق میں شرکت ہے۔ یہ تو ہو گئی عقلی دلیل کا انتفاع۔ اب آگے ہے ایتونی بے کتاب، میرے پاس کوئی کتاب لے کر کے آؤ، نقلی دلیل جو کہ لکھی ہوئی ہو، سمجھا، کتاب لے کر کے آؤ، من قبل ھذا، جو اس سے پہلے کی ہو، کیونکہ قرآن کریم میں تو صاف صاف لکھا ہوا کہ شرک جائز نہیں، اس کا تو مسئلہ ہی چھوڑ دو، کیونکہ قرآن کریم میں تو شرک کی نفی آ رہی ہے۔ قرآن کے سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس کو لے کر کے آ جاؤ، اس میں یہ سب بات ہے نہیں۔ او اثارۃ من علم، یا کوئی بقیہ علم ہے، اثارت کا ترجمہ انہوں نے بقیتوں سے کیا ہے، سمجھا نا، کوئی باقی ماندہ علم ہے جو کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، سینہ بسینہ چل کر کے آ رہا ہے، لیکن ہونا چاہیے وہ معتبر۔ اگر معتبر نہیں ہے، معتبر طریقے سے نہیں، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی مولانا صاحب؟ اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد عبارت دیکھیے، فرماتے قل ارأیتم اخبرونی ما تدعون تعبدون من دون اللہ ای الاصنام، فرماتے ما تدعون من دون اللہ، من دون اللہ تو وہی ترکیب ہوگی حال، سمجھا، ما تدعون من دون اللہ مفعول اول، ارأیتم کو دو مفعول چاہیے تو ارأیتم کا مفعول اول ہو گیا ما تدعون من دون اللہ، اس کا مفعول ثانی ماذا خلقوا من الارض، یہ مفعول ثانی۔ بیچ میں جو ارونی آئے، ارونی جو ہے فرماتے اخبرون، وہ پہلے والے ارأیتم کی تاکید، اخبرونی کے معنی وہ بھی ہے، اور پہلے والے ارأیتم کی تاکید، جب تاکید کر دیں گے تو پھر اس کے مفعول کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی تاکید ہم نہیں مانتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں دو فعل کو دو مفعول کی ضرورت ہوگی، ارائیتم کو بھی دو مفعول کی ضرورت ہوگی اور ارونی کو بھی دو مفعول کی ضرورت ہوگی۔ ارونی کا ایک مفعول تو یا موجود ہے اور دوسرا مفعول کو مقدر ماننا پڑے گا، ارائیتم کا عمل دلا دیں گے اور دوسرے والے فعل کے مفعول کو مقدر ماننا پڑے گا، اور اس مقدر پر جو دلیل ہوگی وہ دلیل وہی ہوگی جو آگے مفعول بھی ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ فرماتے انہوں نے فرمایا ارونی اخبرونی تاکید ماذا خلقوا، یہ مفعول ثانی ہے،
अर्ज के इस हिस्से को पैदा किया। मिनल अर्ज ये माँ का बयान है, बयान हुआ। अम लहुम शिरकुन, या क्या बल्कि यानी ये इनकार के लिए है, हम जो है क्या उनके लिए शिरकत है आसमानों की तख्लीक में, मुशारकतुन फी खल्क़ि समावाति मअल्लाहि व अम बिमाना हमज़तिल इनकार, यानी ऐसा नहीं है। ये इसका इनकार वो लोग भी करते हैं। ईतूनी बि किताबिन मुनज़्ज़लिन, मेरे पास कोई नाज़िल शुदा किताब लेकर के आओ जो इस कुरान से पहले की हो। औ अथारतिन बक़ियतिन मिन इल्मिन, अथारा जो है ये अथारा यअथुरु अथारतन, मस्दर, अथारा यअथुरु अथारा, ये मस्दर बक़िया के माने में भी आता है और ये इसके माने जो आता है अलामत के भी आता है, अथारतुन के माने, और इसका माना रिवायत के भी आता है, नकल। अथारतुन के तीन माना, बक़िया और अलामत और रिवायत। ये इन्होंने एक माने को तरजीह दी है, वो बक़िया, बक़ियतु मिन इल्मिन यूसर अनिल अव्वलीन, दो मुतक़द्दिमीन से मनक़ूल हो। सिर्फ तुम्हारे कहने की बात नहीं कि वजदना अलैहि आबा, तुम्हारे आबा व अजदाद का एतबार नहीं है, मुतक़द्दिमीन से मनक़ूल हो, अंबिया से मनक़ूल हो। सिर्फ इतनी बात है कि किताबों में मज़कूर ना हो। समझा? यूसर अनिल अव्वलीन बिसिहत की दावा को, तुम्हारे दावा के सिहत के साथ इबादतिल असनामी, असनाम की इबादत के सिलसिले में तुम्हारा दावा है कि अन्नहा तुक़र्रिबुकुम इलल्लाहि, कि ये असनाम तुमको अल्लाह से करीब कर देंगे। इस दावे की सेहत के लिए जो है वो अव्वलीन से वो मनक़ूल है। इन कुंतुम सादिक़ीन की दावा को, अगर तुम अपने इस दावा में सच्चे हो। फरमाते तुम ला नहीं सकते, जब तुम ला नहीं सकते फिर भी इसरार कर रहे हो अब बुतों की इबादत के ऊपर, तो अल्लाह फरमाता मन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि, उस शख्स से ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जब ये दलील है नहीं, बगैर दलील के तुम जो है वो इबादत करते चले जा रहे हो। तो ये उस शख्स से ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो इबादत करता है अल्लाह के अलावा की, ऐसी मिन दूनिल्लाहि ऐ गैरहु मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह, ऐसी शय की इबादत करता है जो क़यामत तक उसको जवाब नहीं दे सकता, जो क़यामत तक उसको जवाब नहीं दे सकता। मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक उसको जवाब नहीं दे सकता। उनमें बोलने की सलाहियत ही नहीं, कुत्तों की इबादत करते हैं, उनमें बोलने की सलाहियत ही नहीं है। फरमाते हैं क़यामत के बाद तो मामला ही साफ हो जाएगा, फिर तो ये कोई इनकार ही नहीं होगा कि शिर्क नाजायज था या शिर्क जायज था। ये उस वक्त तो मामला फाइनल का मामला ही है। फरमाते हुमुल असनाम ला युजीबूना आबिदीन इला शैइन यसअलूनहु अबदा, अपने आबिदीन को उस चीज किसी भी किस्म का जवाब नहीं देते हैं जिसका कि ये सवाल करते हैं कभी। अल्लज़ी इला शैइन यसअलूनहु अबदा, किसी भी ऐसी चीज का वो जवाब नहीं दे पाते हैं जिसका सवाल के आबिदीन उनसे करते हैं, कभी भी जवाब नहीं दे सकेंगे। आया समझ में आया? तर्जुमा आया समझ में? वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, अरे वो तो तुम्हारी इबादत से भी गाफिल हैं, वो तो तुम्हारी इबादत को, गाफिल से मुराद यहाँ पर, गाफिल से मुराद वो तुम्हारी इबादत को भी नहीं समझते। अदब फहम मुराद है, गफलत से मुराद यहाँ पर अदब फहम है। इसी क्यों कि गाफिल होने का मतलब ये होता है कि हम समझ रहे हैं लेकिन तवज्जो नहीं। गफलत का मतलब यह है कि हमारे अंदर समझने की सलाहियत है, हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हम सो रहे हैं। समझे? हुदैफा साहब की तरह हम सो रहे हैं, किताब पर टेक लगा करके जो है इत्मीनान से सो रहे हैं, गफलत है। यहाँ पर वो गफलत मुराद नहीं है, यहाँ पर मुराद है अदम फहम। क्योंकि ये जमात है, ये तो पत्थर है, ये बुत है, ये समझते, ये अदम फहम से मुत्तसिफ है। लिअन्नहुम जमाअतुन ला याक़िलून जो है ये गाफिलून का तर्जुमा किया है। गफलत से मुराद ये नहीं है कि उनमें समझने की सलाहियत है, गफलत से मुराद यहाँ पर अदम फहम है, अदम अक़ल है। व इज़ा हुशिरन नासु, सूरत हाल यह है कि जब लोगों को जमा किया जाए क़यामत में, महशर में, कानू लहुम, ये जो असनाम है अपने आबिदीन के दुश्मन हो जाएंगे। कानू लहुम ले आबिदीन आदान, दुश्मन हो जाएंगे। व कानू बि इबादतिहिम काफिरीन, और ये अपनी इनकी इबादत का इनकार।
سمجھا؟ قرآن کریم میں آیا قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. سمجھا؟ انکار کر دیں گے. اصنام اگر ہے جن میں یعنی جن کی عبادت یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یا تو ان کو زبان عنایت کرے گا اور زبان عنایت کر کے لسان قال سے وہ انکار کریں گے کہ یہ ہم عبادت ہماری نہیں کرتے, ہمارا ان کی عبادت سے کوئی سروکار نہیں, زبان قال سے. اور یہ بھی احتمال ہے زبان قال سے نہیں بلکہ زبان قال سے. اور اگر وہ جو معبود ہے عاقل ہے سمجھ والا ہے تو وہ زبان سے انکار کرے گا یہ کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں عبادت کے تعلق سے. سمجھے؟ دونوں احتمال ہے. یہ فرماتے کانوا بعبادتہم بعبادت عابدیہم کافرین جاحدین وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جب اہل مکہ کے سامنے ہماری آیات یعنی قرآن کریم کہا جاتا ہے جو کہ بالکل ظاہر ہے, بینات ظاہرات, ان کی حال واقع ہے, ہر جگہ ذکر فرمانے کی بینات حال ہے. قال الذین کفروا منہم, کا ان میں کے کفار کہتے ہیں بالحق, حق سے متعلق کہتے ہیں, للحق ای القرآن لما جاءہم, جب یہ قرآن ان کے پاس آ گیا تو کہتے ہیں کہ ھذا سحر مبین, یہ تو کھلا ہوا جادو معلوم. سمجھا؟ یہ کھلا ہوا جادو معلوم ہوتا ہے. پھر پینترا بدلتے ہو جادو کیسے کر سکتے؟ سحر تو وہ ہوتا ہے جس کا مقابلہ کیا جا سکے, سحر وہ ہوتا ہے جس کا مقابلہ ہو سکے. مقابلہ کیا دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, ایک سے ایک بڑھ کر کے جو ہے وہ مقابلہ کرنے والے ہوتے. سحر وہ ہے جس کی نظیر موجود ہو, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. سمجھا؟ جس کا مثل موجود ہو. اور قرآن کریم بار بار چیلنج کر رہا کہ اس کا مثل لے آؤ, مثل لانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ نظیر نہیں ہے, جب نظیر نہیں ہے تو وہ سحر کیسے کرتے؟ تو فیصلہ انہوں نے کیا, بلکہ یہ بات چلنے والی نہیں تھی سحر والی, تو انہوں نے بات کو بدل دیا اور دوسری جانب دوسرے مضمون کی طرف جب منتقل ہو گیا, اس کو چھوڑو یہ کرو. سمجھا نا؟ بل فرماتے ہیں یعنی بمعنی بل وحمزۃ الانکار یقولون, یہ لوگ کہتے ہیں, بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں افترا, نبی نے اس کو گڑھ لیا ہے, قرآن کریم کو گڑھ لیا. ہم تو سحر نہیں کہتے ہیں لیکن جو ہے یہ گڑھ لیا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی نبی ہو اور جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کلام ہے وہ کلام الہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر عذاب ہے, اللہ اس کو ہلاک کر دیتا. کیوں؟ اس کو باقی رکھے گا تو امت گمراہ ہوگی. اگر اس کو باقی رکھے گا تو امت کیا ہوگی؟ گمراہ ہوگی. اور قادیانی کو تو ہلاک نہیں کیا جلدی. ارے اس وقت تو معاملہ صاف تھا کہ کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. ارے اس وقت تو معاملہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. یہ اس وقت کی بات نہیں ہے. یہ اس وقت کوئی اجتماع نہیں ہے. کتنا بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے, مہدی ہونے کا دعویٰ کر لے, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر لے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ غلط بات. اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. جب تک نبوت کا سلسلہ باقی تھا, اب کوئی نبی جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا, جھوٹا دعویٰ کرتا اور کلام الہی کو اللہ کی طرف منسوخ کرتا, اس سے امت کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں یقین ہے. تو ایسے موقع پر کچھ شخص کو اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتا. بتاؤ, اگر میں جھوٹا دعویٰ کرتا اللہ مجھ کو باقی رکھتا؟ اللہ مجھ کو باقی رکھے ہوا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری بات غلط ہے اور یہ افترا نہیں ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ یہ فرماتے ہیں آپ فرما دیجیے کہ اگر میں نے بالفرض اس کا افترا کیا ہے, بالفرض میں نے افترا کیا, افترا کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے, لیکن ہلاک تو اللہ نے مجھ کو نہیں کیا. فرماتے فلا تملكون لي من الله شيئا, تم تو اللہ کے عذاب سے مجھ کو بچا نہیں سکتے ہو, تم اللہ کے عذاب میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو. لا تقدرون على رفعه عنی, مجھ سے اس عذاب کے دفع کرنے پر تم قادر نہیں ہو. اذا عذبنی اللہ, جب کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عذاب دے. سمجھئے اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا کہ اگر میں مفتری ہوتا, مدعی نبوت ہوتا, جھوٹا ہوتا, تو اللہ مجھ کو ہلاک کر دیتا, اور ہلاکت کا جب ٹائم ہوتا تو تم مجھے بچا نہیں سکتے تھے, تم مجھے نجات نہیں دلا سکتے تھے. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس کا مطلب یہ کہ میں مفتری نہیں ہوں. جب مفتری نہیں ہوں تو سن لو, ہوا عالم بما تفیدون,
اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کہ تم کر رہے، اللہ کو خوب معلوم ہے، بہت جانتا اللہ تعالیٰ اس چیز کو جس چیز میں تم مشغول ہو، بما تفیدون، جو کچھ تم کہہ رہے، تفیدون فیہ کا ترجمہ تقولون فی القرآن، قرآن کے متعلق جو کچھ تم کہہ رہے اللہ کو خوب معلوم ہے، وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا، اور اللہ جو ہے شاہد ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے مابین شاہد ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ ہی تم سے نمٹ لے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، جس طرح سے جھوٹا دعویٰ کرنے والا، نبوت کا جھوٹا مدعی دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا ہے، اور نبوت کا صحیح دعویٰ کرنے والا دنیا میں باقی رہتا ہے، تو اس سوال پہ یہ ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم بھی تو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، ہم بھی تو منکر ہیں، تو منکر کے اوپر بھی عذاب آنا چاہیے، اور ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انکار صحیح ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ جس طرح سے جھوٹا دعوی نبوت جو ہے وہ یعنی سبب ہلاکت ہے، تو اسی طرح سے ہم قیامت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، ہم منکر ہیں، اور منکر کو بھی سزا ہونی چاہیے، جیسا آپ خود کہتے ہیں کہ سزا ہوگی، اور سزا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا انکار صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ارے نہیں، یہ صحیح وہی تمہارا نہیں ہے، کہ تمہارے انکار سے کسی کی ضلالت کا اندیشہ کو کبھی خطرہ نہیں ہے، سمجھے؟ یہاں پر وہ بات نہیں پائی جا رہی، اور تم کو جو زندہ رکھا جا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت عامہ کر کے، اللہ کی رحمت عامہ کی بنیاد پر، سمجھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیونکہ غفور الرحیم، غفور ہے، جو یعنی کچھ نہ کچھ تمہاری نیکیاں ہوں گی، ٹھیک ہے انکار بھی ہے تمہاری طرف سے، لیکن کچھ نہ کچھ تو خیر ہوگا، کچھ نہ کچھ اچھا کام ہوگا، تو اس کی بنیاد پر جو ہے ہم تم کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے عذاب کے لیے وقت مقرر کر رہے ہیں۔ یہ تشریح سمجھ پائیں گے؟ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے توبہ کرنے والے کو، اور رحم کرنے والا ہے اس کے اوپر، اسی لیے اللہ تعالیٰ جلدی عقوبت نہیں دے رہا۔ آیا سمجھ پائے؟ هو الغفور الرحیم۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو موقع دے رہا ہے، انکار کر دینے کے بعد اتنا شدید تم انکار کر رہے ہو، دلیل عقلی نقلی کسی بھی قسم کی موجود نہیں، پھر بھی تم انکار کر رہے اور شدید انکار کر رہے، قرآن کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہو، موقع ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ابھی بھی توبہ، اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ بھی دوسرا مفہوم ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں قل ما كنت بدعا من الرسل، ان کا اشکال تھا کفار مکہ کا کہ یہ عجیب و غریب جو ہے وہ رسول ہے، ہمارے ساتھ کھاتا ہے، ہمارے ساتھ پیتا ہے، مارکیٹ میں بھی جاتا ہے، سمجھا، اور شادی بیاہ بھی کرتا، اولاد بھی ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی جو ہے وہ قابل قدر سامان بھی موجود نہیں ہے جس سے شرافت کا ظہور ہو، ایسا ہوتا کہ سونے کا پہاڑ ہو جاتا، سمجھا، تو کچھ نہ کچھ جو ہے یعنی امتیاز پیدا ہو جاتا، یا کم از کم ملائکہ جو ہے ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے سیکورٹی گارڈ کی طرح سے، سمجھا، یہ پولیس جو ہوتا ہے اس کی طرح سے ملائکہ کی جماعت ہوتی، بظاہر تو کوئی جو ہے ان کے اندر امتیازی وصف نہیں پایا جاتا، یہ کیسے نبی؟ یہ ان کے ذہن میں سوال نہیں تھا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے۔ متعدد آیات میں اس بات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس بھول بھلائیے میں پڑے ہو، نبی کے لیے کوئی امتیازی وصف یعنی دنیاوی اعتبار سے ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کے لیے جو امتیازی وصف ضروری ہے، مولانا صاحب دربیدار ہو جائے یہاں پر جو ہے وہ کہاں چلے گئے، آج غائب ہو گئے، تو اچھا پیچھے جا کر کے بیٹھے، یہ جو امتیازی وصف ہونا چاہیے وہ باطن اور روح کا جو ہے وہ کمال ہے، الکمالات الروحانیہ ہونا چاہیے، الکمالات الباطنیہ ہونا چاہیے، یہ دنیاوی وصف ہونا یہ کوئی جو ہے امتیازی وصف نہیں ہے نبوت کے لیے، اور کوئی یہ میرا معاملہ نہیں، سے پہلے تو 1,00,000 سے زائد جو نبی آ چکے ہیں ان میں کسی میں بھی ایسا وصف جو دنیاوی اعتبار سے موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کی تردید کے لیے ان آیات کو ذکر فرمائی ہے، فرماتے قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ فرما دیجیے میں کوئی انوکھا رسول نہیں، بدعن جو ہے مصدر ہے،
बिदअन मस्दर है, मस्दर होने की वजह से मुबालगतन जो है कहा गया, ज़ा बिदइन के माने, ज़ा बिदइन अनोखा रसूल है। आया समझ में? ज़ा बिदइन के माने हो जाए। अच्छा, बाज़ उलमा ने फरमाया कि बिदअन जो है ये सेग़े सिफ़त है, जैसे खिफ़्कुन जो होता है खतीब के माने में होता है, इसी तरह बिदअन जो है वो बदी के माने। बिदअन में दोनों इस्तेमाल है, या तो ये मस्दर हो, मस्दर अगर है तो ज़ा बिदइन के माने में हो जाएगा, मुबालगतन जो है वो मस्दर का इतलाक़ किया गया है। या ये है कि ये सेग़े सिफ़त है बदीउन के माने। मुसन्निफ़ जो है दूसरी राय को तरजीह दे रहे हैं कि ये माखुद तो बिदअन ऐ बदीअ, दूसरी राय कि ये सेग़े सिफ़त है, जैसे खिफ़्कुन खफीफुन के माने में, इसी तरह बिदअन जो है बदीउन के माने में। मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, यानी अव्वल मुरसलिन, यानी पहला रसूल नहीं हूँ। क़द सबक़ मिस्ली, मेरी तरह गुजर चुके हैं मुझसे पहले, कसीरुम मिनहुम, रसूलों में से बड़ी तादाद गुजर चुकी है, बहुत सारे लोग गुजर चुके। फ़कैफ़ तुकज़्ज़िबूननी, तो तुम हमारी तकज़ीब किस तरह से करते हो? वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम मा अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मुझे नहीं मालूम, मा अदरी मुझे नहीं मालूम, मा युफ़अलु बी वला बिकुम, मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा, तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा। मैं तो कुछ गैब की बात नहीं जानता, आइंदा क्या होने वाला है, आइंदा क्या होने वाला है वो आइंदा की खबर मुझको नहीं है। मैं जो कुछ कहता हूँ वही की बुनियाद पर, मैं तो वही की इत्तिबा कर रहा हूँ। आया समझ में आया? इसका ताल्लुक दुनिया और आखिरत दोनों से है या सिर्फ दुनिया से? ये जो कहा जा रहा कि मा युफ़अलु बी वला बिकुम, अगर इसका ताल्लुक दुनिया और आखिरत दोनों से हम कर लेते, दुनिया में क्या मामला होगा आइंदा मुझे नहीं मालूम, और आखिरत में मेरे साथ क्या मामला होगा मुझे नहीं मालूम। तो फिर जब यह आयत नाज़िल हुई तो कुफ़ारे मक्का ने बगले में, हम इनकी कैसे किस तरह से इत्तिबा करेंगे जिनको अपने अंजाम की खबर नहीं, जिनको अपने अंजाम की खबर नहीं है कि आखिरत में क्या होने वाला है, हम इनकी इत्तिबा करके क्या करेंगे? अरे मौलाना साहब जरा सा बेदार हो गए, बेदार हो गए, बेदार हो गए। मौलाना हुज़ैफा साहब मत बनो, वो तो बेदार है ना जी, जी बेदार जी। फरमाते हैं कि आया समझ में बात आई मौलाना साहब, यानी उन लोगों ने यह कहा कि जब इनको अंजामी की खबर नहीं है तो हम इनकी इत्तिबा क्यों करें? तो अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल फरमाई, उस आयत को नाज़िल फरमाया अल्लाह ताला ने कि नहीं, आपके बारे में तो मामला ये है कि आपके सारे गुनाह अगर एहतिमाल भी हो तो वो सब के सब माफ है, आपका अंजाम बहुत अच्छा है। सहाबे किराम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ये तो आपके लिए हुआ और हम लोगों के लिए क्या है, समझा? सहाबे किराम ने फरमाया था तो अल्लाह ताला ने फिर जो है वो युद्खिलल मुमिनीना, वो आयत उसी में है, मुमिनीन को अल्लाह ताला, मुमिनात को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, ये जो है आयत नाज़िल फरमाई। तो गोया कि इस आयत का ताल्लुक जो है बिल्कुल शुरू से, जिस वक्त अल्लाह के रसूल को ये आयत नहीं बताई गई थी उससे पहले पहले की। अगर हम दुनिया और आखिरत दोनों से मुताल्लिक करते हैं तब मुसन्निफ ने क्या किया? मुसन्निफ ने ये किया कि इसका ताल्लुक आखिरत से नहीं, इसका ताल्लुक किससे है? सिर्फ दुनिया से है। मा युफ़अलु बी वला बिकुम, इसका ताल्लुक दुनिया से है, इसका ताल्लुक आखिरत से नहीं है। फरमाते मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम फिद दुनिया, दुनिया में मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। मैं मक्के में रहूंगा, मैं मक्के से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं तुम मुझे कत्ल कर दोगे, मालूम नहीं मुझे तुम जिंदा रखोगे, मुझे ये बात मालूम नहीं है, समझा? तुम्हारे साथ मामला क्या होगा, तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा, दुनिया ही में आ जाएगा या दुनिया में नहीं आएगा, मुझे ये बात मालूम नहीं है। मैं तो अपनी वही को सुनाता रहूंगा, मेरा काम तो तब्लीग करना है, जो वही मेरे ऊपर नाज़िल होती है मेरा काम है उस वही को तुम्हें सुना देना, अब मैं सुनाता रहूंगा।
آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ انہوں نے دنیا سے متعلق کیا ہے اخرج من بلدی ام اقتل، میں اپنے شہر سے نکال دیا جاؤں گا یا میں قتل کر دیا جاؤں گا، کما فعل بالانبیاء قبلی، جیسا کہ پہلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا، او ترمون بالحجارۃ، یا تم کو حجارہ کے ذریعے سے سنسار کر دیا جائے گا، سمجھا نا، سنسار کر دیا جائے گا، ام یخسف بکم، یا تم کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، کل مکذبین قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو مکذبین تھے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اپنی وحی کی اتباع کرتا ہوں، یعنی قرآن کی اتباع کرتا ہوں، ولا اتبع من عندی شیئا، اور میں اپنی جانب سے کسی چیز کو گڑھتا نہیں ہوں، تم لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ میں اپنی جانب سے گڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں۔ فرماتے ہو وما انا الا نذیر مبین، میں تو صرف جو ہے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں تم لوگوں کو، بشیر بھی ہوں، لیکن بشیر جو ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ خطاب ابھی کافروں سے ہے، اس لیے میں تم سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے مجھے بتاؤ، اخبرونی ماذا حالکم ان کان القرآن من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، تھوڑا سا احتمال تو پیدا کر لو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے انکار کر دیا، اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود تم نے اس کا انکار کر دیا، تمہارا کیا انجام ہے؟ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، واو حالیہ، حالانکہ تم نے اس کا انکار کر دیا، اس کا کفر کر دیا۔ وَالشَّهِيدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے ایک شاہد نے شہادت دے رکھی ہے، شہید شاہد من بنی اسرائیل، یا تو شاہد سے مراد جن سے شاہد، یا شاہد سے مراد ایک شاہد، سمجھا، جن سے شاہد بھی مراد لے سکتے ہیں، بنی اسرائیل کے شاہد نے شہادت دے رکھی، سے کیا مراد، شاہد سے کیا مراد ہے، اہم بات، شاہد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو چکی ہے کہ آخری زمانے میں اس نام کے ایک نبی آنے والے، وہ آخری نبی ہوں گے، مکمل نشانی بتائی گئی، ڈیٹیل پورا موجود ہے، تورات میں موجود ہے۔ تو اور اے کفار مکہ، تم لوگ ان کو علماء سمجھتے ہو، تورات کو کتاب الہی سمجھتے ہو، بار بار تم یہود سے پوچھتے ہو، کتاب الہی سے، تورات سے تم جو ہے سوالات کو حل کرنے کی درخواست کرتے ہو، تم کو تو تورات پر یقین ہے، تورات میں تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے شہادت دے رکھی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، سمجھا نا، وہ اس قبیلے کا ہوگا، اس خاندان کا ہوگا، اس صفات کا ہوگا، پھر تم کو کیا پریشانی ہو رہی ایمان لانے میں، جب جس کتاب پر تم کو اعتماد ہے، جس علم پر تم کو اعتماد ہے، اس علم میں میری شہادت موجود ہے۔ بات سمجھ پائی ہو نا، شہید صاحب سے مراد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اور یہ شہادت تورات میں۔ آیت مکی ہے، آیت کیا ہو گئی مولانا صاحب، مکی ہو گئی۔ اچھا، دوسرا اعتماد، شہید شاہد من بنی اسرائیل سے مراد یہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک فرد نے تو ایمان قبول کر لیا، اور شاہد سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر بات یہی ہوتی کہ میں صحیح رسول نہیں ہوں، تو ایک صاحب علم جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، کریم ابن الکریم ابن الکریم کا، سمجھا، تو ایسے شخص نے جو ہے ایمان قبول کر لیا ہے، جب ایمان قبول کر لیا تو تم کو ایمان قبول کرنے میں کیا دقت؟ اگر یہ تشریح کی جائے تو پھر کیا مسئلہ ہو جائے گا، آیت مدنی، سمجھا، احتمال ہے مدنی ہونے کا، لیکن اس وقت بھی بعض لوگوں نے فرمایا کہ مدنی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دی کہ بنی اسرائیل کا ایک فرد حضرت عبداللہ بن سلام اس کی شہادت دے، ابھی شہادت دی نہیں ہے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا ہے، لیکن ایمان کے قبول کرنے کی پیشگی اطلاع دی جا رہی ہے، اور ماضی کے صیغے کے ساتھ اس لیے ہے کہ تاکہ تیقن حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ تب بھی جو آیت جو ہے مکی رہے گی، مدنی نہیں ہوگی، پیشگی اطلاع۔ آیا سمجھ میں؟ فرماتے ہیں وشہید شاہد من بنی اسرائیل هو عبداللہ بن سلام، انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد دیا، علی مثلہ،
अला मिस्र ही, इन्होंने मिस्र को जाहिद माना, अलैहि के माने में किया, इस पर शहादत दे रखी है, यानी कुरान करीम पर ईमान वो ला चुके, समझा, कुरान करीम पर ईमान ला चुके। और अगर मिस्र ही को अपने माने पर रखा जाए तो भी कोई हरज नहीं है। कुरान करीम ये मुमासिल है, मुशाबह है उस किताब के जो किताब के पहले नाजिल हुई, समझा, जो किताब के इससे पहले नाजिल हुई है, किताबुल्लाह होने में वो किताब और कुरान करीम दोनों मिस्ल है, इसके मिस्ल पर वो ईमान ला रहे। आया समझ में आया मौलाना साहब? लेकिन इन्होंने जो मिस्र को जो है वो जायद मान करके अलैहि से तर्जुमा किया कि जिसके ऊपर एक शाहिद ने शहादत दे रखी है अन्नहु मिन इंदिल्लाह फआमना, शाहिद वो शाहिद ईमान ले आया, वस्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर इख्तियार की, तकब्बरतुम अनिल ईमान। तो जवाब शर्त, यहाँ पर जवाब शर्त बिमा उतिफा अलैहि, यानी जवाब शर्त इनकान मिन इंदिल्लाह, इनकान मिन इंदिल्लाह बिमा उतिफा अलैहि, जो उसके ऊपर अत्फ है। व कफरतुम, इन्होंने वाव को आतिफा माना यहाँ पर, हालांकि वाव यहाँ पर क्या माना था, ये हालिया है। तो और ये वशहीद शाहिद मिन बनी इसराइल, इस वाव को भी इन्होंने क्या माना, आतिफा। गालिबन ये इससे वो वशहीद शाहिद मिन बनी इसराइल से वो की तरफ इशारा करना चाहते, समझा, कि इनकान मिन इंदिल्लाह व शहीद शाहिद मिन बनी इसराइल, वाव को यहाँ पर आतिफा होने का एहतिमाल है कि अगर ये अल्लाह की तरफ से हो, इस पर एक शाहिद ने शहादत दे रखी हो, तो बिमा उतिफा से मुराद व शहीदा शाहिदु मिन बनी इसराइल है। इसके साथ साथ जवाब शर्त यहाँ पर महजूब है, अलस्तुम ज़ालिमीन, क्या तुम जालिम नहीं हो। फरमाते दल्ला अलैहि, इस पर दलालत कर रहा है, इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, जालिम लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। इन्होंने तकदीर इबारत मानी है अलस्तुम ज़ालिमीन, अल्लामा ज़मख़शरी ने, कश्शाफ ने यही तकदीर इबारत मानी, अलस्तुम ज़ालिमीन, क्या तुम जालिम नहीं। लेकिन इस पर लोगों ने एतराज किया। एतराज ये किया है कि जब इस्तिफाम जवाब बनता है, समझा, जब इसके जुमले इस्तिफामिया जब जवाब बनता है तो उसके शुरू में फा का आना जरूरी है, उसके शुरू में फा का आना जरूरी होता है। और आपने यहाँ पर आपको जिक्र नहीं किया अलस्तुम ज़ालिम, समझा, इसलिए ये तकदीर इबारत ठीक नहीं है। अल्लामा ज़मख़शरी की जो तकदीर इबारत है जुमला इस्तिफामिया बगैर फा के, ये सही नहीं है, ये लोगों ने इश्काल किया है, समझा। बल्कि तकदीर इबारत लोगों ने मानी है फ़क़द ज़लमतुम, फ़क़द ज़लमतुम, अगर ऐसी बात है तो तुम जालिम हो जाते हो। फ़क़द ज़लमतुम ये है तकदीर इबारत, और ये ज़्यादा मुनासिब है। ये आया समझ में आया मौलाना साहब? फरमाते हैं, अरे बस करते हो मौलाना साहब, दूसरे से तकलीफों आप खत्म जाते होने दो। सारिया